بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو واشربو نعمان احمد طاہر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ القلم 5۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اخلاق فاضلہ و شمائل حسنہ نفس انسانی کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام اخلاق کاملہ تامہ نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ مومنوں کو کلو واشربو کا حکم دیا۔ کلو ایک امر ہے، جب مومن اس کو امر سمجھ کر بجا لاوے گا تو اس کا ثواب ہوگا۔ الحکم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، واضح ہو کہ قرآن شریف کے روح سے انسان کی طبعی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں، یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں، اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے، ایسا ہی تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ نیز فرمایا، ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے۔ مثلاً ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے، رفتہ رفتہ ان کی شجاعت کی قوت کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر ملتی ہے کہ چار پایوں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں، کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے، بس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں، جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں، وہ بھی حلم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں اور میانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی حکمت کے تحت خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ، مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اس کا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تا یہ کثرت مضر صحت بھی نہ ہو، اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر ہوتا ہے، ایسا ہی کبھی روح پر اثر جسم پر پڑ جاتا ہے۔ جس شخص کو کوئی غم پہنچے آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے، اور جس کو خوشی ہو وہ آخر تبسم کرتا ہے۔ جس قدر ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، حرکت کرنا، آرام کرنا، غسل کرنا وغیرہ افعال طبیعیہ ہیں، یہ تمام افعال ضروری ہمارے روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ یہ خدا تعالیٰ کا ان عرب کے لوگوں پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظان صحت کے قواعد مقرر فرمائے، یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ کلو واشربو ولا تسرفو، یعنی بے شک کھاؤ پیو مگر کھانے میں پینے میں بے جا طور پر کوئی زیادت کیفیت یا کمیت کی مت کرو۔ ایام سلو۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 10 فروری 2025 عیسوی، صفحہ نمبر 7۔ آواز محمد اظہار احمد راجہ۔